والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والا متقی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے متقی تھے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ادھر آپ نے معاف کیا، ادھر عربوں کے اندر ایک طوفان مچ گیا، کیونکہ عربوں میں کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ دادا نے لڑائی شروع کی ہے تو پوتا اس لڑائی کو باقی رکھتا تھا، برس تک لڑائیاں چلتی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی یہ خبر عرب کے قبیلوں میں پہنچی تو ہر قبیلہ مدینے کی طرف دوڑ پڑا، اور ہر آدمی یہ کہتا تھا جو اپنے دشمنوں کو معاف کر دے وہ اس قابل ہے کہ اس کے دین کو قبول کر لیا جائے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب اللہ کی مدد اور فتح و نصرت کا واقعہ پیش آیا تو لوگ فوج در فوج، جوق در جوق اسلام کی طرف دوڑنے لگے اور اللہ کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مسلمانوں، آؤ ہم بھی طے کریں کہ ہم بھی آج سے بدلہ لینے کے بجائے لوگوں کو معاف کریں گے۔ کیوں بھائی، تیار ہو؟ نہیں، اس مجمع میں بہت سے لوگ ہوں گے جو اس کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتے کہ ہم معاف کر دیں۔ صاحب میرا دل مطمئن نہیں ہے، مجھے تو بدلہ لینا ہے۔ اللہ میاں کیا کہتا ہے؟ بدلہ لینا ہے، آپ بدلہ لے۔ دیکھو، قرآن کتاب فطرت ہے، انسان کے فطری تقاضوں کا اسلام میں خیال رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی بدلہ لینا ہی چاہتا ہے اور معاف کرنے کی اس کے اندر کسی طرح قوت پیدا نہیں ہو رہی ہے، معاف کرنے کے لیے وہ کسی طرح تیار اپنے آپ کو نہیں کر پا رہا ہے، تو خدا بدلہ لینے کا اصول ذکر کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے اگر تو بدلہ لینا چاہتا ہے تو لے، لیکن یاد رکھ بدلہ لیتے وقت سامنے والے کو اتنی ہی تکلیف پہنچانا جتنی اس نے تجھ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اگر تو نے بدلہ لیتے وقت غصے میں اس کو زیادہ گالیاں دے دی، اس کو زیادہ تکلیف پہنچا دی، اس کو زیادہ زور سے مار دیا، تو اب تو ظالم ہے، وہ مظلوم ہے، اب خدا کی مدد اس کے ساتھ ہے، تیرے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے آگے خدا کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو اور اس کو معاف کر دو تو خدا تمہیں اجر عظیم سے مالا مال فرمائے گا۔ ارے بتاؤ، معاف کرنے کے لیے تیار ہو؟ میرے دوستو، آواز ہلکی آ رہی ہے، زور سے بولو انشاءاللہ۔ اس کے لیے جو دوسروں کو معاف کرے تو اللہ رب العزت اس کو متقیوں کی فہرست میں شامل کر دے گا۔ اور دیکھو قرآن کہتا کیا ہے دوسری جگہ؟ قرآن کہتا ہے ایک آدمی نے تجھے نقصان پہنچایا، تجھے تکلیف پہنچائی، تیرے ساتھ بدسلوکی کی، تو بھی اس کے ساتھ بدسلوکی کرے گا تو تجھ میں اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اللہ کہتا ہے برائی اور بھلائی برابر نہیں ہے۔ کسی نے تیرے ساتھ برائی کی ہے تو صرف معاف ہی نہ کر، بلکہ بدلے میں تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر۔ بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دے۔ اے اللہ، یہ تو بڑی ہمت کا کام ہے، چلو میں ہمت کر کے برا سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کر لوں گا، مگر اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا؟ خدا کہتا ہے بدلہ بھی سن، جس نے تیرے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو بدلے میں حسن سلوک کر، تجھے ملے گا کیا؟ خدا کہتا ہے جب تو بدلے میں حسن سلوک کرے گا تو آج جو تیرا جانی دشمن بنا ہوا ہے میں اسے تیرا جگری دوست بنا دوں گا۔ دلوں کا مالک تو خدا ہے۔ جب بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرے گا،
تو خدا اس کے دل میں تیری محبت کو بٹھا دے گا اور وہ تیرا جگری دوست بن جائے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم بھی طے کریں کہ انشاءاللہ آج سے بدلہ لینے کے بجائے معاف کریں گے. کیوں؟ تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو، کل قیامت کے دن تمہارا رب تم کو معاف کرے گا. بتاؤ یہ سستا سودا ہے کہ نہیں ہے؟ دن بھر میں کتنے گناہ ہوتے ہیں، اگر خدا پکڑ کرنے پر آ جائے تو ایک دن بھی عافیت سے نہیں گزر سکتا. تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو، خدا میدان محشر میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ 3 خوبیاں آ گئی ہیں. پہلی خوبی کیا تھی بھائی؟ کہ جو روپیہ پیسہ آپ کے پاس ہے اس میں سارا نہیں، تھوڑا سا کس کی راہ میں دیتے رہو، خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہو، صدقہ خیرات کرتے رہو. دوسری خوبی کہ ہمیشہ اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول میں رکھو. تیسری خوبی، کوئی تمہیں نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے، بدسلوکی کرے تو بدلہ لینے کے بجائے خدا کے لیے اس کو معاف کر دو. اور چوتھی خوبی، اگر یہ 4 خوبیاں پیدا ہو گئیں تو تم متقی ہو، اور جو متقی ہے اللہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں نچھاور کر دے گا. چوتھی خوبی کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. چوتھی خوبی فرماتے ہیں، چوتھی خوبی یہ ہے کہ متقی وہ شخص ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، خدا کا کوئی حکم ٹوٹ جائے، کوئی حرام کام، ناجائز کام ہو جائے، تو فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر ندامت کے 2 آنسو بہا کر سچے دل سے توبہ کرے اور خدا سے کہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ، اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرے. جو اپنے گناہوں پر توبہ کر کے سچے دل سے معافی مانگتا ہو وہ متقی ہے. اتنا بڑا مجمع ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں، سچ بات بتانا مجھے کہ آج تک کی عمر میں کبھی گناہ کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ کبھی رونا آیا ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں مگر رب ذوالجلال پھر بھی کھانے کو دے رہا ہے. ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں پھر بھی وہ پہننے کو دے رہا ہے. ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں پھر بھی وہ اپنی نعمتیں بارش کی طرح برسا رہا ہے. سچے دل سے معافی مانگ لو، وہ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، تم صرف معافی مانگو. تمہارا کام معافی مانگنے کا ہے، میرا کام معاف کرنے کا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. کیا کہتا ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. فرماتا ہے میں بڑا معاف کرنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے اور اپنی زندگیوں کو سدھار لے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، آج تک نبی کی سنت کو کھرچ کے نالیوں میں بہانے کا گناہ کیا ہے، آج سچے دل سے توبہ کرو اور عہد کرو کہ اے خدا ہم اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجائیں گے. آج تک کا جو گناہ ہے اللہ تمہاری توبہ سے اس کو معاف کر دے گا. یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اگر آج تک نماز کی پابندی نہیں کی ہے، 5 نمازوں میں سے 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، فجر میں پڑھے سوتے رہے، مغرب اور عشاء پڑھے بغیر سو گئے، آج توبہ کرو کہ اے خدا ابھی تک نماز میں غفلت تھی، آج سے میں روزانہ 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا. خدا تمہارے آج تک کے گناہ کو معاف کر دے گا.
تیار ہو؟ لیکن خدا کہتا ہے سچے دل سے توبہ کر اور اپنے عمل کو سدھار۔ توبہ تو کرتا ہے مگر نماز نہیں پڑھنا شروع کرتا، توبہ تو کر رہا ہے پر داڑھی رکھنا نہیں شروع کرتا، توبہ تو کر رہا ہے پر گناہوں سے نہیں بچتا، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے خدا کے ساتھ۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نمازوں کی پابندی کرو۔ آج تک جو غفلت ہوئی ہے اس کے لیے سچے دل سے توبہ کرو، اپنا چہرہ سنت کے مطابق بناؤ۔ آج تک جو غفلت ہوئی ہے خدا سے معافی مانگو، اور آئندہ نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو سجاؤ۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو سچے دل سے توبہ تو کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، تو نے اتنے گناہ کیے کہ اگر ان گناہوں کا چٹا لگایا جائے تو وہ گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائے۔ اتنے گناہ کیے اور پھر تو سچے دل سے توبہ کر، تو فکر مت کر، میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ معافی مانگو موت سے پہلے۔ جس دن جسم سے جان نکلے گی اس دن کی معافی قبول نہیں ہوگی۔ بتاؤ قبر میں کون ساتھ دے گا؟ موت کے وقت کون ساتھ دے گا؟ میدان محشر میں کون ساتھ دے گا؟ اللہ کہتا ہے معافی مانگ، اپنی زندگی کو سدھار لے، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جس کے دل میں موت کی فکر ہوگی وہی توبہ کرے گا، جس کے ذہن میں قبر کا منظر ہوگا وہی معافی مانگے گا، جس کے دل میں قیامت کا خوف ہوگا وہی اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے گا۔ جو موت کو بھول جائے، جو قبر کو بھول جائے، جو میدان محشر کو بھول جائے، یاد رکھو اس میں اور جانور میں بھی کوئی فرق نہیں رہتا۔ آج ہمارا یہی حال ہو گیا ہے۔ معافی مانگو، اہتمام کرو نمازوں کا، معافی مانگو، اہتمام کرو سنتوں پر عمل کرنے کا، معافی مانگو اور کہو اے رب آج سے میں غصے کو قابو میں رکھوں گا۔ معافی مانگو، کہو اے رب آج سے میں بدلہ لینے کے بجائے تیرے بندوں کو معاف کروں گا۔ معافی مانگو اور کہو اے رب جو کچھ تو نے دیا ہے میں تیری راہ میں خرچ کر کے تجھے خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیوں بھائی کرو گے یہ سب؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تم پکے ہو جاؤ اس پر کہ ہم معافی مانگیں گے۔ پکے ہو گئے اس پر؟ آج سونے سے پہلے ہر ایک آدمی اپنے بستر پر جا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو کے 2 قطرے بہا کر کے سوئے۔ تو بھائی اس کے لیے تیار ہو؟ تمہیں ملے گا کیا؟ تم نے اگر آج اس کی شروعات کر دی، یہ پہلی رات ہوگی جس میں تم سونے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرو گے، آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہاؤ گے، اور اگر آنسو نہ نکلے تو رونے والے جیسا چہرہ ہی بنا لو، تو تمہیں ملے گا کیا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ کہتا ہے جو ایمان والے راستے پر چلے اور سچے دل سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لے، توبہ کر لے، ندامت کا اظہار کرے، تو خدا کہتا ہے میں صرف اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا۔ میرے دوستو، بد نصیب ہے وہ انسان جو رحیم آقا کے سامنے جھک کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ ہر رات رو کر کے آنسو کا 2 قطرہ بطور نذرانے کے پیش کر کے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیا کرو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔
ہم صبح کا سورج نہ دیکھ سکیں. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ 4 خوبیاں ہیں. جس نے اپنے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا کر لی وہ متقی ہے، اور جو متقی ہے وہ جنتی ہے. میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم نے بڑے شوق سے خاموشی سے ان باتوں کو سنا، مجھے بتاؤ کہ ان 4 باتوں کی ضرورت آج بھی امت کو ہے کہ نہیں ہے؟ اور قرآن کب نازل ہوا تھا؟ 1400 سال پہلے. لیکن اس کی تعلیمات کی ضرورت اللہ کے بندوں کو آج بھی ہے، اور قیامت تک ایسے ہی اس کی ضرورت باقی رہے گی. جب تک سورج چاند رہے گا اس روئے زمین پر قرآن بھی باقی رہے گا. قرآن کو پڑھنے والے بھی رہیں گے، قرآن کو پڑھانے والے بھی رہیں گے، قرآن کو سمجھنے والے بھی رہیں گے، قرآن پر عمل کرنے والے بھی رہیں گے. بس تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم بھی عمل کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو کہ نہیں. بتاؤ، شامل ہونا چاہتے ہو کہ نہیں؟ تو یہ جو آیتیں سنی ہیں تم اس پر عمل کرو، خدا قرآن پر عمل کرنے والوں میں تمہیں بھی شامل کر دے گا. اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس مدرسے حسینیہ کے اجلاس میں آپ سب شریک ہیں، اور قرآن کی اس محفل میں خدا نے ہم کو جمع ہونے کا موقع دیا. میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ نے دین کی باتیں سنی، قرآن کی باتیں سنی، اسلام کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کی گئی. بتاؤ یہ کس کی برکت ہے کہ ہم اور آپ جمع ہیں؟ بتاؤ کس کی برکت ہے؟ مدرسہ حسینیہ کی برکت ہے. مدرسہ ہے تو ہم اور آپ جمع ہیں، اور مدرسہ رہے گا تو انشاءاللہ خود بار بار اللہ ہمیں اور آپ کو جمع ہونے کا موقع عطا فرمائے گا. خدا اس مدرسے کو باقی رکھے، اس کو ترقی عطا فرمائے، اور آپ کے تعاون کو اس میں مزید شامل فرمائے. آپ کو حصہ لینا ہے، لیتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھو، تم اگر تعاون میں حصہ لوگے تو تم مدرسے پر کوئی احسان نہیں کر رہے، تم اپنی آخرت کو بنانے کی فکر میں لگے ہو. مدرسہ تو اللہ چلاتا ہے، آپ دو گے تب بھی چلے گا، آپ نہیں دو گے تب بھی چلے گا. اور یہ مولانا قاری صاحب بیٹھے ہیں، نور الامین صاحب، ماشاءاللہ یہ آپ کے گاؤں کے ہی ہیں، اور آپ کے سامنے ان کا کردار ہے. اللہ نے ان کو کہاں سے اٹھا کے پھر آپ کے گاؤں میں پہنچا دیا. پہلے تو یہ گاؤں سے باہر تھے. ان کی بھی قدر کرو. جب انسان ایک دوسرے کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپس میں محبتوں کو پروان چڑھاتا ہے. آپ ان کی قدر کرو یا آپ کی قدر کریں، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت ہو تو مل جل کے کام کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ ہمیں صحیح طور پر زندگی گزارنے اور آخرت کو سنوارنے کی فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی دعا کر لو. کون ظہیر سبھی کے لیے ہوگی دعا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا وفيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما بدوامك. اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے، راتوں کے اندھیرے میں گناہ کیے، ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیے، ہم نے انجانے میں گناہ کیے۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم جنتی بننا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہماری نسلوں کو جنت کی نعمتیں عطا فرما، ہمارے آبا و اجداد جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرما، اور اے اللہ متقیوں کی فہرست میں ہمارے ناموں کو بھی شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں صدقہ خیرات کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ حقیقت ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہے اور تو اپنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرماتا رہا۔ اے اللہ کبھی ہمارے گناہوں سے ناراض ہو کے ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم مت کیجیے گا۔ اے اللہ ہمیں بے عزت اور ذلیل مت کیجیے گا۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب کا اور پکڑ کا شکار مت بنائیے گا۔ اے رب ذوالجلال آپ بڑا معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آج امت بہت پریشان ہے، اے اللہ ہمارا رشتہ تیری کتاب سے ٹوٹ چکا ہے، یہی پریشانیوں کا سبب ہے۔ اے اللہ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں گے، ہم میں سے جو پڑھنا نہیں جانتے وہ پڑھنا سیکھیں گے۔ اے اللہ 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکال کر تیرے کلام کو پڑھیں گے۔ اے اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے قابل بنا دے۔ اے اللہ امت بہت پریشان ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اے اللہ یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، رحم فرما، تو بڑا کریم ہے، کرم فرما، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف فرما۔ اے اللہ تو عفو و درگزر کرنے والا ہے، تو اس امت سے عفو و درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، اس کی حفاظت فرما، اور تمام دیگر مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلم اوقاف کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری طاقت سے بڑھ کر کے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ تو اپنی طاقت کا کرشمہ دکھا۔ اے اللہ جو طاقتور لوگ فلسطینیوں کا خون بہا رہے ہیں تو ان کے پنجوں کو مڑوڑ دے۔ اے اللہ ان کی طاقت کو خاک میں ملا دے۔ اے اللہ تو مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو صف ہستی سے مٹا دے۔ اے اللہ ہم میں جو بے نمازی ہیں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، داڑھی کٹوانے والوں کو داڑھی رکھنے والا بنا دے، سنت کے خلاف چلنے والوں کو سنت کا پابند بنا دے۔ اے اللہ آج تک کی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ہم شرمندہ ہیں، ہم تیرا دیا کھاتے رہے اور تیرے خلاف کرتے رہے۔ اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم تیرا دیا پہنتے رہے اور تیرے خلاف کرتے رہے، تیری نعمتوں سے فیضیاب ہوتے رہے اور تجھے بھلاتے رہے۔ اے اللہ ہمارے کیے کو معاف فرما، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما،
اے اللہ آئندہ کی زندگی میں سدھار پیدا فرما، اپنا خوف نصیب فرما، پتہ نہیں کب موت کا وقت آ جائے، اے اللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کرنے اور سدھرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، قرآن کی برکت سے قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے کی برکت سے قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ایک ساتھی کمیٹی کے بہت بیمار ہیں، ظہیر شاید ان کا نام ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرما اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو کاروباری الجھنوں میں مبتلا ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جوان بن بیاہی بچیاں بیٹھی ہیں، غیب سے ان کے لیے اچھے رشتوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔